ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پاپولیرٹی سے کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ اور آپ کے پاس ایک اور جو پاپولیرٹی کا جو ایک بہت بڑا حربہ ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا زیادہ تر اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور دنیا بھر میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کیمپین ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے، یہاں آپ کو میرا خیال ہے بڑی ہی سمجھداری سے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت الیکشن کے حوالے سے اگرچہ آپ کے خلاف ہیں بہت سی چیزیں، جو ہے اس وقت وہ آپ کے حق میں نہیں جا رہی، اور یہی جو ہے لیڈر کا ٹیسٹ ہوا کرتا ہے کہ جب حالات اس کے بالکل خلاف ہوں تو اس کو بہت ہی زیادہ دانائی اور عقل مندی اور بصیرت کا، سیاسی بصیرت کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اور یہ اب امتحان خان صاحب کا ہے کہ، اور ان کے پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی ورکرز ہیں جو ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، بڑی بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کہیں بھی ہو، جیسے وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ تو مطلب کمٹمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ اصل میں بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس وقت جو کمیٹڈ ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ٹھیکے ہوئے ہیں، ایلیٹ تو ساری بھاگ گئی ہے، جو الیکٹیبلز تھے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب پر برا وقت ہے، الیکٹیبلز کہاں ہیں؟ ختم ہو گئے۔ میں جو کہہ رہا تھا وہی ہوا، میں تو بہت پہلے کا کہہ رہا تھا، میں خان صاحب کی موومنٹس کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ 14 کے جو دھرنے ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ بے شک الیکشن ہارتے ہیں تو ہار جائیں، ابھی اتنی جلدی کیا ہے آپ کو وزیر اعظم بننے کی، اور بلکہ اس کی کچھ تھوڑی سی تیاری بھی کر لیں، اس کی آپ اپنی ایک ٹیم بنائیں، مشیروں کی ایک ٹیم بنائیں جو آپ کو صحیح مشورے دے، تو تاکہ پاکستان کے جو بیچارے جو عوام ہیں، کچلے ہوئے لوگ ہیں جو بیچارے مر رہے ہیں، اور یہ ایلیٹ جو ہے ان کے اوپر اتنے بڑے ظلم کر رہی ہے، اتنے بڑے ظلم کر رہی ہے، اتنے بڑے ظلم کر رہی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مطلب انہوں نے ان کو روزگار سے محروم کر رکھا ہے، انہوں نے ان کو مطلب ٹیکسوں کی بھرمار کر رکھی ہے ان بیچاروں پر۔ اس کے علاوہ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، گیس آتی نہیں اور اس کے بل آپ چیک کریں، بجلی آتی نہیں اس کے بل آپ چیک کر لیں، اور مہنگائی آپ دیکھ لیں اور 50% سے اوپر ہے، اور معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اکانومی ان سے چلتی نہیں ہے، معیشت ان سے نہیں چل سکتی، کیسے چل سکتی ہے؟ تو مطلب انہوں نے وہ سارا جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، وہ ہماری مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کو کر رکھا ہے۔ تو سب ظاہر ہے وہ انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے، وہ ہے ہی ایلیٹزم کے رکھوالے۔ تو اس وقت یہ لڑائی جو ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی یہ سمجھنی چاہیے کہ جناب اس وقت لڑائی جو ہے وہ ایلیٹس اور ورکنگ کلاس کی ہے۔ تو اگر آپ اپنا رخ جو ہے وہ ورکنگ کلاس کی فیور میں کریں، اور الیکشنز کو جو ہے آپ اس طرح سے لیں، آپ ان کو جیتنے نہ دیں، آپ جیت جائیں گے۔ آپ کے عام ورکر بھی آپ کھڑے کر دیں اس وقت، آپ جیت جائیں گے، کہ اس وقت لوگ جو ہے ان سے تنگ ہے، نون لیگ سے تنگ ہے، پیپلز پارٹی سے تنگ ہے، اور جیسے پہلے 18 میں تنگ تھے اس وقت بھی تھے، لیکن اس وقت آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے ایلیٹس کو ساتھ ملا لیا۔ تو اس وقت بھی اگر آپ عام لوگوں کو بھی کرتے تو اچھا خاصا مقابلہ کر جاتے، اور مقابلہ تو چلو کر جاتے، ٹھیک ہے نہ جیتتے، لیکن اب تک وہ ان کو کرش کر چکے ہوتے۔ لیکن وہ ایلیٹس نے آپ کا ٹائم ضائع کر دیا، آپ کو پتہ ہے، اور ایلیٹس نے ہی آپ کو اس نوبت تک بھی پہنچوا دیا جس نوبت تک اب آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو برحال اب جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو محنت کشوں کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے جو محنت کش ہیں، جو غریب ہیں، جو کچلے ہوئے طبقے ہیں، وہ بہت ہی بربادی کا شکار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ ایلیٹس کا جو پارٹیاں ہیں ان سے ان کو کوئی توقع نہیں ہے، سب مایوس ہیں ان لوگوں سے۔ آپ سے توقعات ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے، میں تو ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ جناب والا آپ جذبات سے نہیں عقل سے سوچیں، اور اس وقت جو ہے پاکستان کے یہ جو طبقہ ہے جو کرش ہو چکا ہے، اس کا آپ مسیحا بن جائیں۔ اور ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، لوگ آپ کو پوج رہے ہیں، لوگ آپ کو بہت بڑا لیڈر مان رہے ہیں، اور آپ بن بھی چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ جناب آپ جو ہے وہ صحیح فیصلے کر کے اس الیکشن میں ان کی جو سازشیں ہیں ان کو آپ ناکام کر دیں۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے، اور وہ ہے عوام کی پاور۔ اللہ کی پاور تو ہے ہی ہے، اور وہ میں نے آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عوام کی طاقت دراصل خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ تو برحال اس وقت عوام کی طاقت، خدا کی طاقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، تو اس کو جو ہے کیپٹلائز کیجیے، آپ اس کو کیپٹلائز کیجیے، آپ اس کو جو ہے اپنی پارٹی کو ذرا منظم کریں، اپنے لوگوں کو جو پارٹی کے جو آپ کے اکابرین ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں
کہ وہ یونٹی رکھیں، ایک پالیسی بنائیں، اور کیا ابھی آپ کو چیف جسٹس کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس بات میں الجھ گئے تو الیکشن سے فوکس ہٹ جائے گا۔ آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہیں الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نہ بھاگیں، آپ عام ورکرز کو لے کے آئیں، وہ آپ کے جو ہے وہ ان کو ہرا دیں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، اور بلکہ سب لوگوں کو ہی ایسا لگ رہا ہے۔ اور آپ جو ہے پاکستان کی جو محنت کش طبقہ ہے اس کے مسیحا بن جائیں، اور صحیح معنوں میں بنیں کہ آپ ایلیٹس کو بالکل آپ نے ساتھ نہیں ملانا، اور دوسرا جو ہے پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، جو بیچارے کچلے ہوئے طبقات ہیں، ان کے مسائل حل کریں، اپنی ایک ٹیم بنائیں اور حکومت میں آئیں۔ حکومت میں آ کے اصل میں آپ یہ چور ڈاکو ختم کر دیں۔ چور ڈاکو آپ نے بہت کر لیا، ان کو جو بھی اگر آپ سٹرونگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو پکڑ دکڑ کر کے ان کو ہٹا دیں، دفع کریں انہیں، اور ان کو ایسا نکالیں کہ یہ کبھی واپس آ ہی نہ سکیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو میرا خیال ہے تو پھر جو ہے آپ اگلا جو فیوچر ہے وہ آپ کا ہوگا۔ اور امید کرتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ابھی آپ وہ آپ کے پاس ایک پورا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ جو ہے اس کو ذرا پاکستان کے جو عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف لگا دیں، تو ہم سب اسی کا ایک حصہ ہیں، ہم سب ان مسائل سے دوچار ہیں، ہمیں ان ایلیٹ سے بالکل کوئی توقع نہیں ہے، یہ سب ایک ہوئے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کسی صورت میں بھی کہ سسٹم ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو اس وقت جو ہے قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ حالات آپ کی فیور میں نہیں ہیں، ایلیٹس آپ کے خلاف ہیں، لیکن عوام اور اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، تو اس کو کیپٹلائز کیجئے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ امید ہے کہ آپ کو میرے یہ خیالات جو ہیں وہ سن کر کچھ میری جو ناقص رائے ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی ملی ہوگی، اور اگر ملی ہو تو آپ اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا اپنے کمنٹس کے ذریعے، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور میرا چینل عاصم شجاعی آفیشیل کو ضرور دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک برابر پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک عاصم شجاعی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔